بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع ہے نکاح۔ علماء کا ایسی خواتین کو نصیحت جن کا شوہر دوسری شادی کا ارادہ رکھتا ہو۔ السوال، متعدد شادیوں اور ان کی شرائط کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ الجواب، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ متعدد بیویاں رکھنا ایک بیوی پر اکتفا کرنے سے افضل ہے، کیونکہ اس میں اولاد کی کثرت اور بہت سی عورتوں کی عفت و پاک دامنی کا انتظام ہے، کیونکہ عموماً عورتوں کی تعداد مردوں سے زائد رہتی ہے، جس کی بنا پر وہ محتاج ہوتی ہیں کہ کوئی مرد ان کی عفت و پاک دامنی کا انتظام کرے۔ انسان کے نکاح میں جب ایک بیوی ہوتی ہے تو وہ بعض مرتبہ اس سے عمدہ سلوک کرتا ہے اور بیوی کو شریعت کی وہ باتیں سکھاتا ہے جو اللہ نے اسے سکھائی ہیں۔ ایسے شخص کے نکاح میں جب 2 عورتیں ہوں گی تو اس شخص کی بھلائی میں اضافہ ہوگا اور یہ 2 عورتوں کو تعلیم دے گا، ان کی صحیح رہنمائی کرے گا، ان کے نان نفقے کا ذمہ دار ٹھہرے گا، اور اگر اس کے نکاح میں 3 عورتیں ہوں گی تو اس کی بھلائی میں مزید اضافہ ہوگا، اور اگر 4 عورتیں ہوں گی تو بھلائی اور خیر میں اور اضافہ ہوگا۔ چنانچہ جیسے جیسے بیویوں کی تعداد میں اضافہ ہوگا تو تعداد میں یہ اضافہ مزید عمدہ اور افضل ہوتا چلا جائے گا۔ ان مصلحتوں میں اضافے کی وجہ سے جو نکاح پر مرتب ہوئی ہیں، لیکن اس کام کے لیے 3 شرطوں کا ہونا ضروری ہے۔ پہلی شرط قدرت مالیہ ہے، اور قدرت مالیہ کا مطلب یہ ہے کہ میاں بیوی کے درمیان جتنا مہر طے ہو، مرد اس مہر کی ادائیگی کی قدرت رکھتا ہو، نیز بیوی کے ضروری اور واجب نان نفقے کی طاقت بھی رکھتا ہو۔ شرط نمبر 2 قدرت جسمانیہ ہے، یعنی مرد میں اتنی جنسی شہوت و قوت ہو کہ وہ جماع سے متعلق بیویوں کا واجب حق ادا کر سکے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ عدل پر قادر ہو، یعنی اس کا اپنے بارے میں یہ خیال ہو کہ وہ نئی اور سابقہ بیوی کے درمیان عدل کر سکے گا، چنانچہ جسے یہ خوف ہو کہ وہ عدل نہ کر سکے گا، تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ عدل نہ کر سکو گے تو ایک پر اکتفا کرو۔ لہٰذا اگر کوئی مرد متعدد شادیاں کر لے تو اس کی بیوی کے لیے مناسب نہیں کہ وہ غضبناک ہو اور غمزدہ ہو کر صرف اس بنیاد پر شوہر سے برا سلوک کرے کہ اس نے دوسری شادی کیوں کی، اس لیے کہ دوسری شادی مرد کا حق ہے۔ لہٰذا عورت پر لازم ہے کہ اس معاملے میں وہ یہ سوچ کر صبر سے کام لے کہ اللہ تعالیٰ اس صبر پر اجر عطا فرمائے گا۔ اگر عورت صبر کرنے کی کوشش اور ارادہ کرے گی تو اللہ تعالیٰ اسے ایسی بات کو برداشت کرنے کی طاقت و قوت عطا فرما دیں گے جسے وہ اپنے لیے دنیا میں سب سے بڑی مصیبت سمجھتی رہی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جن علاقوں میں دوسری شادی کا رواج ہے وہاں پہلی بیوی شوہر کی دوسری شادی پر نہ تو پریشان ہوتی ہے اور نہ ہی شوہر کی طرف سے اس کے دل میں کدورت پیدا ہوتی ہے۔ ہاں، جن علاقوں میں دوسری شادی کا رواج نہیں، ان علاقوں میں پہلی بیوی کے لیے اس بات کو برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے کہ مرد زیادہ شادیاں کریں، اور جب رواج ہو جائے تو معاملہ آسان ہو جاتا ہے۔ پس جس خاتون کا شوہر اس کے ہوتے ہوئے مزید شادیاں کرے، اس خاتون سے ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ پر لازم ہے کہ آپ صبر سے کام لیں اور اس بات کو سوچیں کہ اللہ تعالیٰ اس صبر پر آپ کو اجر عطا فرمائیں گے۔ ایسا کرنے سے اللہ تعالیٰ آپ کی مشکل کو آسان بھی بنا دیں گے اور آپ کے شوہر کو آپ کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق بھی عطا فرمائیں گے،
اور شوہر کو بھی چاہیے کہ وہ بیویوں پر ظلم اور ان کے درمیان بے عدلی سے ڈرے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے عدلی پر وعید سنائی ہے۔ ارشاد ہے، جس کی 2 بیویاں تھیں اور وہ دونوں میں سے ایک بیوی کی طرف زیادہ مائل ہو گیا تو بروز محشر اس طرح حاضر ہوگا کہ اس کے جسم کا آدھا دڑ گرا ہوا ہوگا۔ لہٰذا مرد پر لازم ہے کہ وہ ہنسنے بولنے رات گزارنے اور ہر اس چیز میں برابری کی کوشش کرے جس میں برابری اس کے لیے ممکن ہے۔ ہاں، محبت چونکہ غیر اختیاری چیز ہے، اس لیے محبت کے معاملے میں برابری ضروری نہیں، کیونکہ دل اللہ کے اختیار میں ہے، جس طرح چاہے پھیر دے۔ لیکن اس کے علاوہ جن چیزوں میں بھی مرد عدل کر سکتا ہے، ان میں اس پر عدل واجب ہے۔ بس آج کے لیے اتنا ہی۔